قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين. ناظرین، حجاز مقدس کے سفر کے لیے ہم جہاز میں بیٹھ چکے ہیں. اب باری آئے گی میقات کی. حج اور عمرے کے لیے احرام باندھنے کے مقام اور وقت کو میقات کہا جاتا ہے. مختلف جہتوں کے اعتبار سے احرام باندھنے کے مقامات بھی مختلف ہیں. یلملم، ذوالحلیفہ، جحفہ، یہ الگ الگ نام ہیں اور الگ الگ سمتوں میں میقات یہی ہیں. یلملم بیت اللہ کے جنوب میں ایک سمندری مقام جو یمن، چین، بنگلہ دیش، افغانستان، ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے. یہ مکہ مکرمہ سے 92 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے. اسی طریقے سے ذوالحلیفہ مدینہ منورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے. اس کا موجودہ نام بیر علی یا آبار علی ہے. یہ مدینہ منورہ سے قریب تر ہے اور مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے. آج کل حج اور عمرہ کے لیے زیادہ تر فضائی سفر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے مناسب ہے کہ روانگی کے وقت ایئرپورٹ ہی سے احرام کا لباس پہن لیا جائے. البتہ حج یا عمرے کا تلبیہ میقات سے گزرتے ہوئے شروع ہوگا. میقات کی حدود شروع ہونے پر ہوائی جہاز میں باقاعدہ اعلان ہو جائے گا اور بعض لوگ جو ایک غلطی کرتے ہیں اس کی نشاندہی کرنا میں بہت مناسب سمجھتا ہوں اس موقع پر کہ بعض لوگ جدہ پہنچ کر احرام باندھتے ہیں، جو کہ انتہائی لیول پر، انتہائی درجے پر غلط طریقہ ہے اور غیر مسنون بھی ہے. میقات کی ہوائی حدود ناظرین اب شروع ہوا چاہتی ہے، اس کا اعلان ہو چکا ہے اور میقات پر آپ جو نیت کریں گے اس کے الفاظ یہ ہیں. احرام کے تلبیہ کی دعا. اللہم لبیک عمرہ. ترجمہ: یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اگر کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ ادا کرنا ہو تو ان الفاظ کے آخر میں ان کہہ کر اس کا نام لے لیں. جیسے اللہم لبیک کا عمرہ، ان اور پھر جو بھی فلاں ابن فلاں جو بھی نام آپ لینا چاہیں تو وہ آپ نام لے سکتے ہیں، تو اس کی طرف سے بھی عمرہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. راستے میں موقع بہ موقع بلند آواز سے تلبیہ توحید پکارتے رہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عورتیں دھیمی آواز میں تلبیہ پکاریں گی. مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد جو عمرہ کرنے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، جو معتمر ہیں، وہ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیہ پکارنا بند کر دیں. اس کے بعد مسجد الحرام کے آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں. مسجد الحرام میں ہر دروازے کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے. آپ کسی بھی دروازے سے مسجد الحرام میں داخل ہوئیے اور اب اس کے بعد ہم طواف شروع کریں گے.